NA 138 کے امیدوار چودھری شبیر حسین سے ملنے ان کے آبائی گاؤں منڈی عثمان والا میں پہنچے۔ چودھری شبیر حسین نے کوآرڈینیٹر خبیب احمد چودھری اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ استقبال کیا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اپنی سیاست کا آغاز کس دور میں کیا؟ میں یہاں پہ ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہ گور جگیر ہے، لیکن 70 میں ہمارے والدین وہاں پہ میرے والد صاحب نوکری کرتے تو ہم اکاڑا رینالہ شفٹ ہو گئے۔ تو میں نے جو میری ابتدائی تعلیم ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول رینالہ خود سے میں نے میٹرک کیا تھا، اور گورنمنٹ ڈگری کالج اکاڑا سے میں نے BA کیا۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالی، میں 9th میں تھا جب مارشل لا لگا ہوا تھا ضیاء الحق کا، تو میں نیچرلی اینٹی ڈکٹیٹرشپ ہوں، تو کالج سے باقاعدہ میں نے سیاست کا آغاز کیا۔ میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ہوا کرتا تھا، پہلے میں اس کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا، پھر میں اس کا پنجاب کا سینئر نائب صدر رہا، میں پنجاب کا کچھ دن کنوینئر بھی رہا، اور اس کے بعد اس کی سینٹرل NSF کی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سینٹرل ایگزیکٹو میں، اور اس کے بعد اس کا سینئر نائب صدر مرکز میں بھی رہا۔ ایسی کون سی موٹیویشن تھی جو آپ کو زمانہ طالب علمی میں ہی سیاست میں کھینچے لائی؟ دیکھیں، میرا تعلق جو ہے عام کلاس سے ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ استثالی طبقات ہیں جو انہوں نے سارے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کسی آدمی کو، ماڑے آدمی کو وہ نہیں چاہتے کہ وہ گروم کرے یا وہ سر اٹھائے، اور یہاں وہاں پہ اس زمانے میں فیوڈلزم کا اور جو امپیریلزم ہے، جو یہاں پہ جو مذہبی جو طبقات تھے انہوں نے ایک مینوپلائزیشن کی ہوئی تھی ضیاء الحق کے ساتھ مل کے۔ تو میں نے ان ساری جو استثالی قوتیں ہیں ان کے خلاف ہماری جدوجہد کے لیے میں نے عزم کیا، اور میں کیونکہ میرا تعلق عام چھوٹے کسان گھرانے سے تھا، تو میں نے جدوجہد کا آغاز اس لیے کیا کہ میں اپنی کلاس کے لوگوں کو، یہاں پہ جو محروم طبقات ہیں، ڈیپرائیو جو کلاسز ہیں، ان کے لیے میں کام کروں۔ تو اس سے لے کے اب تک ہمارا جو ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نئے رجحانات کے بانی ہیں اس علاقے کی سیاست میں۔ یہاں پہ فیوڈل لاز کی سیاست تھی، جہاں پہ گماشتہ فیوڈلز کی سیاست تھی، یہاں پہ دھڑا بندی کی سیاست ہے، یہاں پہ گروہ بندی کی سیاست ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہم نے ان کو ان کے جو ہے بت ان کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آئے دیکھیں کہ سردار بشر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سارے جو لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق کسی فیوڈل لاڈ گھرانے سے نہیں ہے، نہ ہم کوئی بہت بڑے امیر لوگ ہیں، ہم کسانوں کے بیٹے ہیں۔ اور ہم نے یہاں پہ بیک وقت جو فیوڈل لاڈ قوتیں تھیں، یہاں پہ جو گماشتہ فیوڈل لاڈ اور گماشتے تھے فیوڈلز کے، ان کے خلاف ہم نے یہاں پہ تھانہ کلچر کے خلاف، یہاں پہ ہم نے گروہ بندی کے خلاف جتنا کام کیا وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ 2001 میں آپ نے عثمان والا میں یونین کونسل کا الیکشن لڑا اور آپ ناظم بھی منتخب ہوئے، تو تب سے اور اب تک آپ نے اپنے حلقہ میں عوام کے ایسے کون سے مسائل دیکھے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے تفریق ہے کہ دیہاتوں میں یہاں پہ باقاعدہ دھڑا بندی ہے، گروہ بندی ہے، اس گروہ بندی کے سر پہ یہاں پہ لوگ سیاست کرتے ہیں۔ اور جب میں اپنے حلقے کی، اپنے علاقے کی عوام کو دیکھتا ہوں، یہاں پہ مواصلات کا حال آپ کو پتہ ہے، آپ یہاں سے گزر کے آئے ہیں، یہاں پہ ایجوکیشن کے جو برے حالات ہیں، یہاں پہ جو صحت کی جو بنیادی چیزیں ہیں کہ کسی بھی انسان کی بنیادی ضروریات 3 ہوتی ہیں: نمبر 1 صحت، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 روزگار۔ کیا یہاں پہ ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں پہ نمائندے ایک لمبا عرصہ منتخب ہوتے رہے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بالکل کام نہیں کیا؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم کو فروغ دیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صحت کی سہولیات دی جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ ان کو جو ہے نا روزگار مہیا کیا جائے، یہاں پہ دیہاتوں کو ڈیولپ کیا جائے، یہاں پہ دیہاتی جو ہے معیشت اس کو ڈیولپ کیا جائے، تاکہ لوگ بجائے یہاں سے مائگریٹ ہونے کے بجائے وہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے ان کو کام ملے اور وہ شام کو اپنے گھر آ سکیں۔ اس سے 2 فائدے ہوئیں گے، ایک تو علاقہ ترقی کرتا ہے، دوسرا جو بڑے بڑے شہروں میں اتنی زیادہ پاپولیشن ہو رہی ہے، اوور پاپولیٹڈ نہیں ہوتے۔ تیسری جو یہاں پہ جو سب سے بڑی بری روایت تھی، اب بھی ہے، لیکن ہم ان کے خلاف، اس روایت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔
وہ ہے تھانہ کلچر کی. یہاں پہ لوگوں کو ایک غریب آدمی کا اگر کوئی بندہ پھنس جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فلاں سیاستدان کے پاس جاؤ, فلاں کی محنت کرو, فلاں اس کے ٹوٹ کی محنت کرو. ہم بالکل اس کے خلاف ہیں. اور ہمارے گھر نے, میں بیٹھا ہوا, یہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے گھر نے اس کے بالکل مختلف ایکٹ کیا ہے. ہم نے سارے گروہوں کے ساتھ, سارے سیاسی گروپوں کے ساتھ بیک وقت جدوجہد کی ہے. اور ہمارے ہماری جو بساط ہے, کیونکہ ہم کبھی طاقت میں نہیں رہے, ہم حکومت میں نہیں رہے, اپوزیشن میں ہی ہیں جب سے ہوش سنبھالی ہے, تو ہم نے باقاعدہ ان کے خلاف جدوجہد کی ہے. اور ہمارا گھر 2012 سے لگاتار آن ورلڈ, اور دو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے, ایک جو میں نے 1998 سے لے کے 2008 تک کا, اور دوسرا 2008 سے دوسرا 2012 تک کا, اور تیسرا 13 تک, اور تیسرا جو ہے 13 سے آن ورلڈ آج تک کا. ہم نے یہاں پہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک ٹائم, ہم سارے جو ہمارا گروپ ہے, میرے بھائی ہیں, میرے ساتھی ہیں, ہم ایک ایک لمحہ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں. ہم نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق لوگوں کی مدد کی ہے. ہم نے لوگوں کے مسائل حل کروانے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ ہم نے تھانہ کلچر کے خلاف پورا لوگوں کے سامنے, جو حکمران طبقات ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ناانصافی بہت زیادہ ہے, یہاں پہ لوگوں کو پراپر تعلیم نہیں دی جا رہی, یہاں پہ مواصلات کے پراپر ضائع نہیں ہیں, یہاں پہ صحت کی جو سہولیات نہیں ہیں, یہاں پہ روزگار کے جو ہے مواقع لوگوں کے پاس نہیں ہے. اگر ہمیں کبھی موقع ملے گا تو میں تعلیم پہ, صحت پہ اور روزگار کے حوالے سے, زرعی معیشت کو فروغ دینے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کروں گا. آپ نے 2013 میں سردار آصف احمد علی جو سابقہ وزیر خارجہ ہیں, ان کے ساتھ ایم پی کا الیکشن لڑا. آپ کو ووٹنگ بھی اچھی خاصی ملی, مگر کس وجہ سے آپ یہ الیکشن ہار گئے؟ اصل اس وقت ایک بڑا جو اپسیٹ تھا نا, وہ یہ تھا کہ میرے پاس پہلے پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا. انہوں نے میرے پی ٹی آئی میں میرے سوا کوئی بھی ایم پی اے کا امیدوار نہیں تھا, تو انہوں نے ایک دم میرا ٹکٹ چینج کر کے اس کو دے دیا سردار محمد حسین ڈوگر کو, اور سردار آصف کو بھی نہیں ملا. اور وہ الیکشن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ووٹ ہمیں مل جائیں گے لیکن ہم جیت نہیں سکیں گے. لیکن وہ ہمارا جدوجہد کا سپیل تھا, وہ ہم نے پوری بالنگ اور بیٹنگ پوری کرنے کی کوشش کی ہے. اور سیاست میں ہارنا جیتنا نہیں, سیاست میں پریزنس ہوتی ہے, اور جو بندہ پریزنٹ ہوتا ہے اس کی سیاست ہوتی ہے. اگر کوئی جیت کے گھر چلا جائے تو پھر اس کی سیاست نہیں ہوتی. تو ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر وقت ہر عہد میں لوگوں کے درمیان رہے ہیں. الیکشن قریب ہوتے ہیں تو کمپین کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ نے یہ سب کس طرح سے مینج کیا؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ ہم نے جو الیکشن لڑے ہیں اس میں ہم نے کروڑوں روپے لگائے نہیں ہیں, ہم نے اپنی بساط کے مطابق پیسے لگائے. دوسرا یہ ہے کہ میرا جس طبقے سے تعلق ہے, ہم لوگ تو اپنے ذاتی تعلقات یا پارٹی بیسس پہ ووٹ مانگتے ہیں, اور یہاں پہ میں سرمایہ کو الیکشن میں استعمال کرنے کے جہاں پہ میری ٹریننگ ہوئی ہے میں سخت خلاف ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ الیکشن صاف شفاف ہوئیں اور میرٹ پہ ہوئیں, کوئی پیسہ استعمال نہ ہوئے. ایک باقاعدہ اس کے لیے جو ہے نا ایک پوری قانون سازی ہونی چاہیے. کھانے میں سب سے زیادہ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کو جو مل جاتا ہے وہ کھا لیتا ہے صبر شکر کر کے. اور دال ویسے ہماری فیملی ڈش ہے. اور صاحب اکثر جو بڑے بڑے لیڈران ہیں جو سیاسی جلسوں میں بھی جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اچھی تعلیم لائیں گے. اگر دیکھا جائے ان کے اپنے بچے وہ آؤٹ آف کنٹری پڑھتے ہیں, کیا آپ کے بھی بچے باہر ہیں؟ یہ آپ کا جتنے بھی آپ نے سوال کیے ہیں نا, ان میں سے ون آف دی بیسٹ جو ہے نا کویشچن ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی ملک میں یکساں نظام تعلیم نہ ہو اس وقت تک نظام تعلیم ترقی نہیں کر سکتا. دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ این اے 138 کے 2 امیدوار تو پہلے موجود ہیں, اور ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی لڑوں گا. تو آپ کے خیال میں آنے والے جو الیکشن ہے 23 والے میں وہ پارٹی کس کو ٹکٹ دے گی؟ دیکھیں جی, اگر پارٹی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے گی اور پچھلی جو تاریخ ہے وہ نہیں دہرائے گی جو 2018 کے الیکشن میں دہرائی گئی ہے, پھر تو ہمیں ہی ٹکٹ ملے گا.
اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ مضبوطہ لوگ ہیں. میں نے ایک مخصوص میرا ووٹ بینک ہے یہاں پہ ذاتی لیول پہ, میں نے وہاں یہاں پہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ٹکٹ کا, اگر وہ ٹکٹ میرٹ پہ دیں گے تو پھر مجھے ٹکٹ ملے گا. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, اپنا اپنا ایک ٹارگٹ ہے, گول سیٹ کیا ہوتا ہے. آپ کا آگے کیا ویژن ہے, آپ کا کیا گول ہے, آپ کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں جو بندہ سیاست میں ہوتا ہے نا, وہ گول اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا, کیونکہ یہ سیاست ایک ایسا سفر ہے جس میں کوئی منزل نہیں ہوتی. ایسے ہی یہاں پہ تو آپ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف, دوسری سے تیسری منزل کی طرف جاتے ہیں. اس لیے پہلا تو ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ٹکٹ دیا, اللہ تعالیٰ نے, ہم جیتے, تو سب سے پہلے جو میرا گول ہے یہاں پہ ایجوکیشن کا فروغ, ہیلتھ کا فروغ, اور یہاں پہ جو نوجوان طبقات ہیں ان کی پراپر ٹریننگ, ان کو ٹرین کر کے معاشرے میں داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ جو ترقی کر سکے. جب آپ اپنے حلقہ میں کیمپین کے لیے نکلتے ہیں تو عوام کا آگے سے کیا بیہیو ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے. ہمیشہ جس کے بھی پاس گئے ہیں کبھی کسی نے انکار نہیں کیا کہ ووٹ نہیں دیں گے, اور عوام محبت کرتی ہے, اور عوام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ محبت پہ مبنی ہے. ہم محبت کرتے ہیں اس لیے وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. اب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے بہت زیادہ وعدے کیے تھے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے. اگر دیکھا جائے ڈالر کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, آئے دن پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے دوسری اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آخر یہ چور بازاری ختم کب ہوگی؟ دیکھیں میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہم نے جب سیاست کا آغاز کیا تو اس سالی طبقات کے خلاف کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب واحد آدمی ہیں جنہوں نے ان سارے طبقات کو ایک ہی ٹائم میں للکارا ہے کہ ہر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر جو گیم ہوتی ہے اس میں 11 پلیئر ہوتے ہیں, بالکل ایک کیپٹن ہوتا ہے, اور حالف بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہاں پہ مختلف ہے. میں بالکل بے ایمانی سے کوئی بات نہیں کرتا, یا میں کسی کی مثال امیزی کے بنیاد پہ کوئی بات نہیں کرتا. پی ٹی آئی کے کپتان ایک ہے, اور پیچھے جو ہاکی کے پلیئر ہیں, فٹ بال کے پلیئر ہیں, وہ کرکٹ میں بالنگ اور بیٹنگ کر رہے ہیں, اور ان میں بہت سو کا تعلق ساری طبقات سے بھی ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لوگوں پہ الزام بھی لگتے رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ایک تو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں کساد گزاری ہے, پوری دنیا میں کرنسی کے ریٹ اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں. یہاں پہ $15 سے تقریباً $90 پہ فی بیرل پٹرول کی قیمت ہوئی ہے, اور جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے بہتر ہے. آج سے 1 ماہ پہلے برطانیہ میں پٹرول کی قلت تھی, پہلے کمپنیوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی, بعد میں جو آئل ٹینکر کے مالکان انہوں نے ہڑتال کی تھی, فوج کو آنا پڑا. خوشحال مال کی یعنی عالمی منڈی میں قلت تھی پیٹرول کی. عالمی منڈی میں قلت نہیں تھی, ریٹس کا جو ہے نا, ریٹس کا وہ تغیرات کی وجہ سے, ریٹ کے تغیر کی وجہ سے, اس کے جو اس میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے وہ تھا. آپ ہمسائے میں دیکھ لیں جو برا حال کرونا نے انڈیا کی معیشت کیا ہے, جو انڈیا کے عوام کا کیا ہے, وہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ناکام رہی ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے میں. ادروائز انہوں نے کرونا کو بڑا اچھا کنٹرول کیا ہے. یہاں پہ انہوں نے معیشت پہلی دفعہ ہے کہ پورے دنیا میں 4 پوائنٹس سے زیادہ جو ہے پاکستان کی معیشت نے گرو کیا, یہ مائنس سے اوپر آئی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آئے دن فلیکچویشن ہو رہی ہے, یہاں پہ بین الاقوامی حالات ایسے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ اس میں ایک وہ نا بن جاتا ہے, فریق بن جاتا ہے. اگر پاکستان نہیں بننا چاہ رہا ہوتا تو پوری دنیا اسے فریق بنا دیتی ہے. افغانستان کے موجودہ حالات نے بھی تھوڑا سا نا ہمیں اپسیٹ کیا ہے, لیکن جو ہمارے پارٹی کا سٹانس ہے, جو ہمارا سٹانس ہے, ہم عمران خان کے ساتھ صرف 1 پوائنٹ پہ ہیں کہ انہوں نے سالی قوتوں کو چیلنج کیا ہے, اور ہمارا ویژن ہے کہ ہم نے سالی قوتوں سے اس قوم کو ان کے پنجے سے آزاد کرانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈلیوری کا جو مسئلہ ہے, مہنگائی کا بھی مسئلہ ہے, لیکن مہنگائی کا مسئلہ پوری دنیا میں ہے. یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمارا کنٹرول, پرائس کنٹرول پہ گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے جو وہ ناکام ہو رہی ہے. اس میں بیوروکریسی کا بھی ایک کردار ہے کہ وہ کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہے, کیونکہ انتظامیہ تو بنیادی طور پہ بیوروکریسی ہے نا. کوئی ایم این اے, ایم پی اے, کوئی منسٹر آ کے کسی کو پرائسز چیک تو نہیں کر سکتا. یہاں پہ بیوروکریسی کا عدم تعامن,
یہاں پہ بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے جاگیرداروں کا گٹھ جوڑ، یہاں پہ بہت جو سالی طبقات ہیں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تاکہ خان صاحب پنپ نہ سکیں، اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کو میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، فرض کرو ایک پٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو چینی کی قیمتیں جو ان کے پاس سٹاک پڑا ہوتا ہے اس کی بڑھا دیتے ہیں، جب کم ہوتی ہیں تو پھر وہ کم نہیں کرتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کرلے کو کھانے پینے والی چیزوں کو 40 دن اس نیت سے سٹاک کر لیتا ہے کہ میں اس سے منافع کماؤں گا، 40ویں دن اگر وہ ساری اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے پھر بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ ہم جو ہمارے بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے جو گروپ چلا رہے ہیں، انہوں نے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام کے علمبردار ہیں، ہم تو اسلام کے جو اسلام ہماری وجہ سے چل رہا ہے، لیکن ان کا جو کردار ہے جو وہ استحصال کر رہے ہیں، جو لوگوں کو خون چوس رہے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو ہماری گورنمنٹ اور جو میرے مکتبہ فکر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہم نے تو بچپن سے جب سے عثمہ علیہ کے خلاف برسر پکار ہیں تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ آپ اپنا اصل سیاسی حریف کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون کو ہی سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نون کو ہی سمجھتے ہیں۔ اور وہ میں آپ کو گماشتہ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو پتہ نہیں، یہ گماشتے ہیں فیوڈل لارڈز کے اور سرمایہ داروں کے، جو مسلم لیگ نون کے یہاں پہ ایم پی ایم این اے ہیں، یہ گماشتے ہیں اور گماشتوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاجر برادری کے مسائل سننے مین بازار منڈی عثمان والا کی طرف روانہ ہو، آپ اپنے حلقے کی طرف عوام کی طرف نکلتے ہیں ملاقات کے لیے، تو اس وقت آپ کے دل میں عوام کے لیے کون سے جذبات ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جو وہ ہے نا ینفع الناس خیر الناس میں ینفع الناس، کہ جو بندہ وہی بہتر ہے جو مخلوق خدا کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہو، اچھے خیال رکھتا ہو، اور ویسے بھی کرو مہربانی تو میل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ بھائی بند رہتے ہیں، ہم ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری ایک ہی کلچر ہے، ہمارا ایک ہی مذہب ہے، ہماری برادریاں ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے جو ہمارے لوگ پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، یہ آباد رہیں اور یہاں پہ خوشیاں رہیں۔ اور یہ اگر ہمارا معاشرہ خوش ہوگا، یہاں پہ خوشحالی ہوگی تو ہم بھی خوشحال ہوئیں گے۔ ہم جب کسی کے پاس جائیں گے تو وہ اگر اس کا دل خوش ہوئے گا تو ہمیں ظاہر خوشی سے ملے گا۔ بے انتہا عالم ہے کہ خوشی کے لمحے کہ جب میری والدہ صاحبہ زندہ تھیں تو میرے والد صاحب زندہ تھے تو ایسے روزانہ ہی لمحے آتے تھے کہ ہم سارے اکٹھے ہوتے تھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اور ایسے بھی لمحات ہیں کہ جب میری والدہ بھی زندہ تھی، میرے والد صاحب زندہ تھے، جب یہ ہمارے لیے بڑی، لوگوں کے لیے شاید چھوٹی بات ہو، ہمارے لیے بڑی بات تھی کہ جب سلیم پہلی دفعہ بار کا الیکشن جیتا تو ہم سارے بہت خوش تھے، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارا جو ہے نا، میں نے جس چیز کا بنیاد رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں نا ایک اگلے سٹیپ پہ لے گیا۔ جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے مسحور کن لمحہ تھا، جب ہم نے نا پیاس کالج کا افتتاح کیا تو وہ میرے لیے بہت خوشی کے لمحات تھے کہ میں نے جہاں سے سفر شروع کیا ہے وہاں پہ ہماری فیملی نے تعلیم کا جہاں پہ کمی تھی، اس فیملی نے جس کو ذاتی طور پہ تعلیم مشکل کے ساتھ جس نے حاصل کی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا کہ انہوں نے ایک ادارہ بنا لیا۔ تو میرے لیے بہت خوشی کا لمحہ۔ اچھا جوڑ صاحب، فیملی سے یاد آیا کہ آپ کبھی اپنی فیملی کے ساتھ سیر و تفریح پر گئے یا پھر اپنے حلقہ کی عوام اور سیاست میں آپ الجھے رہے؟ میرے خیال میں ایک دفعہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گیا ہوں، بڑے سال ہو گئے ہیں، ادروائز ادھر ہی پھرتے رہتے ہیں، کبھی گئے نہیں؟ کبھی گئے نہیں، کوئی موقع ہی نہیں ملتا، بلکہ ٹائم نہیں ملتا۔ میری بڑی بیٹی ہے جو بہت گلا کرتی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، وہ بلکہ چھوٹی سی تھی اور اس وقت سے گلا کرتی تھی، آج تک اس کا گلا کا ہے۔
بازار میں منڈی عثمان والا کی تاجر برادری نے پرجوش استقبال کیا اور اپنے مسائل سے بروقت ازالے کے لیے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی، جہاں تاجر برادری کی طرف سے روایتی طور پر مٹھائی کھلائی گئی۔